مرغبانی ہمیشہ سے دیہاتی ماحول کا حصہ رہی ہے۔ یہ دیہات میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انکم کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ انسان کی محبوب غذا بھی، کیونکہ یہ خوراک پروٹین کی کمی کو باحسن طریقہ سے پوری کرتی ہے۔ پنجاب کے دیہاتی ماحول میں مرغبانی سے ہٹ کر یہ شوق بھی ہے۔ اس بارے میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سونے نال نہیں پتل رلدے تے سرمے نال کولے، کاواں دی کی قدر محمد جتھے بلبل بولیاں بولے۔ دیسی اصیل مرغوں کو لڑائی میں استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر شوق کے ساتھ ساتھ جوا بھی کھیلا جاتا ہے۔ اصیل مرغ رکھنے والا شخص اس کی ایسے ہی تربیت اور خدمت کرتا ہے جیسے کوئی اپنی اولاد کی کرتا ہو۔ اصیل مرغوں کی لڑائی کی تاریخ بہت پرانی ہے، کم از کم 3500 سال کے قریب۔ یہ شوق صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کو پذیرائی حاصل ہے۔ زمانہ قدیم میں سکندر اعظم اپنی فوج کا حوصلہ اور ان میں جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے مرغوں کی لڑائی کرواتا تھا، جبکہ بر صغیر پاک و ہند میں بھی مغل بادشاہ اس شوق سے پیچھے نہیں رہے، اور امریکی شوقینوں میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں، جیسے کہ جارج واشنگٹن، تھامس جیفرسن اور اینڈریو جیکسن وغیرہ۔ اصیل مرغ بہادر اور مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ یہ ایک بہادر فوجی کی مانند آخری دم تک لڑتا ہے اور میدان سے راہ فرار اختیار نہیں کرتا۔ آج ہم آپ کو بہترین اصیل مرغ کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ کوئی بھی اصیل مرغ لینے سے پہلے اس کی جانچ کر لیں۔ نمبر 1، اصل اصیل مرغ کی گردن لوہے کے راڈ کی مانند مضبوط اور موٹی ہوتی ہے، ٹرے کم ہوتے ہیں اور گردن پلین ہونی چاہیے۔ سینے کی ہڈی کو مضبوط اور ڈبل ہونا چاہیے۔ مرغے کا قد لمبا، اور اچھے مرغے وہ ہوتے ہیں جن کی لامیں بڑی ہوتی ہیں۔ دم کی گانٹھ موٹی ہونی چاہیے اور اندر نہ ہو اور مضبوط بھی ہو۔ مرغ کے جوڑ جتنے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور سخت ہیں اتنا ہی مرغ مضبوط ہوتا ہے۔ جو مرغ پر جوڑ کر رکھتے ہیں، نہیں تو تھوڑے تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب 3 طرح کے مرغ ہوتے ہیں۔ جو مرغ پر جوڑ کر رکھتے ہیں وہ پیور بند گڈی کے ہوتے ہیں، جن کے پر برابر ہوتے ہیں، ان کی رفتار درمیانی ہوتی ہے۔ جن کے پر نیچے رہتے ہیں اور قد بڑا ہوتا ہے وہ بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں، مگر دوران لڑائی وہ بہت جلد تھک جاتے ہیں۔ مرغے کے پر جتنے بڑے ہوں اور پر کے اوپر پر چڑھا ہو تو مرغا خوبصورت لگے گا۔ مرغے کی نلیاں کراس اور خشک ہوں۔ مرغے کی نلیاں کراس اور خشک ہوں تو اتنا ہی بیسٹ ہوگا۔ جن مرغوں کی نلی چورس اور کالی ہوتی ہے وہ مرغے نایاب ہوتے ہیں۔ مرغے کی آنکھ جتنی بند یعنی چھوٹی ہوگی مرغا اتنا ہی اچھا ہوگا۔ مرغے کی آنکھ، نوک اور نلی کا رنگ ایک جیسا ہو تو کیا بات ہے، ساتھ میں اگر کھڑا تاج ہو تو سونے پہ سہاگا ہے۔ مرغے کا رنگ لاکھا، مشکا اور پیلا زیادہ پسند کیا جاتا ہے، مگر جوئے اور لڑائی کے لیے مرغا رکھنا قانونی جرم ہے اور غیر انسانی فعل بھی۔ اس سے انسان کی شدت پسندی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ 1961 میں مرغوں کی لڑائی کے بارے ایک قانون جو کہ آرڈیننس 5 سیکشن 34 بنایا گیا، جس کے مطابق اگر لڑائی پر جوا لگا ہے تو یہ قابل دست اندازی پولیس ہے، وگرنہ میونسپل کمیٹی کو مخصوص اختیار دیا گیا ہے۔ دوستو، ہم لاتے رہیں گے آپ کے لیے پنجاب کے رنگ۔ پنجاب کا رنگ۔ ہمارا چینل پنجاب رنگ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا فوراً پتہ چل سکے، اور اگر ہو سکے تو لائک کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے۔ اللہ حافظ۔